پرانے اسلامی گاؤں کا ماحول نہایت پرسکون تھا۔ کچی مٹی کے گھروں کے درمیان سبز درخت جھوم رہے تھے اور نیلا شفاف آسمان ہر طرف سکون بکھیر رہا تھا۔ اس گاؤں کی زندگی سادہ مگر دینی رنگ سے بھری ہوئی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جنہیں سب دانا اور نیک سمجھتے تھے۔ وہ اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ ایک سادہ سے گھر میں بیٹھے تھے۔ سب بیٹے اسلامی لباس میں ان کے گرد جمع تھے اور خاموشی سے اپنے والد کی باتیں سن رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی مسجد زیر تعمیر تھی۔ مزدور مٹی کی اینٹوں سے دیواریں کھڑی کر رہے تھے۔ مسجد میں 7 چھوٹے حجرے بن رہے تھے تاکہ بزرگ کے بیٹے نماز پڑھ سکیں۔ گاؤں کے لوگ خوش تھے کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان لڑکا بزرگ کا بیٹا صحرا اور کھیتوں میں کچھ تلاش کرتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار تھے۔ وہ کئی دنوں سے کوشش کر رہا تھا مگر خالی ہاتھ لوٹنا پڑ رہا تھا۔ شام کے وقت وہ اداس دل کے ساتھ واپس گاؤں آیا اور اس کی آنکھوں میں مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ صرف وہی نہیں بلکہ باقی بیٹے بھی جنگلوں، صحراؤں اور گاؤں کی گلیوں میں گئے تھے۔ سب نے تلاش کی مگر آخرکار سب خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ یہ منظر گویا ایک علامت تھا کہ دنیا کی چیزیں آسانی سے نہیں ملتی اور اصل کامیابی صبر اور ایمان میں ہے۔ گاؤں میں اسی دوران ایک جنازہ بھی ہوا۔ سفید کفن میں لپٹی ایک عورت کی چارپائی لوگ کندھوں پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ ہر طرف احترام اور سکوت چھایا ہوا تھا، گویا فضا خود ذکر الہی میں ڈوبی ہو۔ کچھ دن بعد وہی نوجوان بیٹا قبرستان گیا۔ ایک تازہ کھودی ہوئی قبر کے پاس بیٹھ کر اس نے مٹی کو ادب سے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ سورج کی کرنیں اس پر پڑ رہی تھیں اور منظر نہایت روحانی تھا۔ اس مٹی کو اس نے احتیاط سے محفوظ کیا اور واپس آیا۔ پھر وہی بیٹا مسجد کے اندر اپنے بزرگ والد کے پاس گیا اور ادب سے وہ مٹی پیش کی۔ والد نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر دانائی اور سکون کی جھلک تھی، گویا انہیں معلوم تھا کہ بیٹے کی محنت بارآور ہوئی ہے۔ آخر میں وہ بزرگ ایک عالم کے انداز میں بیٹھے، ہاتھ بلند کر کے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمانے لگے۔ پاس قرآن رکھا تھا اور ماحول میں ایک خاص نور اور سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی باتیں ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی تھیں جو سب کے دلوں میں اتر رہی تھیں۔